अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामिक चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र की आयत नंबर 8 ता 15 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाह व रिदवानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस स्वादिकून। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खस्वासवा वमन यूका शुक्ख नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔
یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں یعنی کہ شہر پناہ کے پیچھے آپس میں ان کی آنچ یعنی کہ جنگ سخت ہے۔ تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہے اور ان کے دل الگ الگ ہے۔ تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر اور ان کے گھروں، ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو پیچھے سے اس کو ملانے میں مدد ملے۔ تفسیر: ان پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کی ہوئی لوگوں کا حق ہے ایسا ہی ہے، اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار استیلاء سے اموال مسلمین کے مالک ہو جاتے ہیں۔ ثواب آخرت: اپنے جان و مال سے دین کی حمایت میں، ایمان و اخلاص میں۔ قتادہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین نے گھر اور مال اور کنبے اللہ تعالیٰ و رسول کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور جاڑوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے، یعنی مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ مدینہ پاک یعنی مدینہ پاک کو وطن اور ایمان کو اپنا مستقر بنا لیا اور اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ چنانچہ اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں، اپنے مالوں میں انہیں نصف کا شریک کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں کوئی خواہش و طلب نہیں پیدا ہوتی۔ مہاجرین یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی، رشک تو کیا ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے قلوب ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یعنی مہاجرین کو شان نزول۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور نے اصحاب سے فرمایا، جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے دریافت کیا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا، یعنی مہاجرین و انصار کے اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان داخل ہے، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسئلہ، جس کے دل میں کسی اصحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو
اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں: مہاجرین، انصار، ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہیں، اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان 3 قسموں سے خارج ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، اور کرتے ہیں یہ کہ گالیاں دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے رفیقوں کو، یعنی یہود، بنو قریظہ و بنو نذیر، مدینہ شریف سے، تمہارے خلاف کسی کا کہا نہ مانیں گے، نہ مسلمانوں کا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہود سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کے حال کی خبر دیتا ہے۔ یہود چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود نکالے گئے اور منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے، اور یہود سے مقابلہ ہوا اور منافقین نے یہود کی مدد نہ کی۔ جب یہ مددگار بھاگ نکلیں گے تو منافق: اے مسلمانوں کہ تمہارے سامنے تو اظہار کفر سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے، دل میں کفر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ڈرتے۔ جب وہ آپس میں لڑیں تو بہت شدت اور قوت والے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابل بزدل اور نامرد ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد یہود کی ایک مثل ارشاد فرمائی، ان کا حال مشرکین مکہ کا ایسا ہے کہ بدر میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے اور کفر کرنے کا کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے، اور منافقین کا یہود بنو نذیر کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل سے یہاں سے شروع کریں گے۔ آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔